بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ایم اے اسلامیات کا مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر 27 ہے، جس کا عنوان ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے تعارف پر مبنی 2 اسباق پڑھے تھے۔ تو پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 26 میں ہم نے ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم، اپنی ثانوی تعلیم اور اپنی اعلیٰ تعلیم کہاں سے اور کن حالات میں حاصل کی تھی۔ ایسے ہی ہجرت کے واقعات ان کے ہم نے مختصراً ذکر کیے تھے کہ وہ ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے، اور ان کی جو بیرون ملک وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے تھے وہ ساری چیزیں ہم نے تفصیل سے دیکھ لی تھیں، اور ایسے ہی ان کی زندگی کے اہم واقعات پر بھی ہم نے روشنی ڈالی تھی، جیسے ان کی شادی کا اہم واقعہ تھا، ایسے ہی ان کی ہجرت کا ایک اہم واقعہ تھا، ایسے ہی ان کے بھائیوں نے انہیں تعلیم دلوائی، ایک اہم واقعہ تھا۔ تفصیل سے ہم ان 4 چیزوں پر گفتگو کر چکے ہیں، اور آخر میں ہم نے ان کی وفات، جائے وفات اور مدفن وغیرہ سے متعلق ساری گفتگو کر لی تھی۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم مختصراً ان کی خدمات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ آپ اسے اندازہ کر لیں کہ ان کا جب تعارف 2 اسباق میں مکمل ہوا ہے تو ان کی خدمات کا کیا کہنا۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک ہی سبق میں یعنی سبق نمبر 27 میں ہم مختصر ترین طریقے سے ان کی خدمات کا جائزہ لے لیں۔ تو ماقبل سبق کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ہالینڈ سے پاکستان کی خدمت کے لیے اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے پرعزم ہو کر آ گئے تھے، اور جب وہ پاکستان آ گئے تو انہوں نے سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان یعنی ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کی تھی اور ان کو اپنا مدعا سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اس ملاقات کا پس منظر عمران حسین چودھری صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تو آپ یہ ملاحظہ کر لیں، اس سے ہمارے لیے چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ان کی جو ملاقات ہے، ان کے جو سوال و جواب ہیں، ان کی جو بات چیت ہے، تو چودھری صاحب نے اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ دیکھیے گا، وزیر اعظم پاکستان نے فوری طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اسلام آباد بلا لیا، یعنی جب وہ پاکستان آئے تو انہوں نے ان کو فوراً اسلام آباد بلا لیا، اور انہوں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور بے تابی سے دریافت فرمایا کہ ڈاکٹر خان، مجھے صاف صاف اور سچ سچ بتائیں، آپ کیا بم، میرا مطلب ایٹم بم تیار کر سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بڑے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا کہ سر یقیناً، کیوں نہیں، میرا آپ کو خط لکھنے کا مقصد ہی یہی تھا۔ اس سے پیچھے ہم مختصر کی ہم نے گفتگو کو، چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کوشش کریں گے ہم اسی سبق میں مکمل کریں۔ تو پیچھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو ہالینڈ سے بیٹھ کر خط لکھا تھا کہ آپ میری خدمات لے لیں، میں پاکستان کو ایٹم بم بنانے کے لیے پرعزم ہوں، ایٹمی پاور بنا سکتا ہوں، تو یہ خط لکھا تھا۔ تو پھر اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اسی خط کا جو حوالہ دیا کہ میرا خط لکھنے کا مقصد ہی یہی تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ پاکستان کے لیے ایٹم بم کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، چونکہ ذوالفقار علی بھٹو بھی بے فکر نہیں تھے، ان کو بھی دوڑیں لگ گئی تھی جب انڈیا نے 1974 میں دھماکے کیے تھے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو بھی چاہتا تھا کہ پاکستان بھی کسی طریقے سے ایٹمی پاور بن جائے۔ تو میں آپ کو اور پاکستانی قوم کو مایوس نہیں کروں گا۔ یہ جواب سن کر وزیر اعظم پاکستان کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی، اور وہ خوشی سے بولے، زبردست، آگے کہو۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بولے کہ سر، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، مگر میں ایک بات واضح کر دوں کہ مجھے اس کام میں مکمل آزادی چاہیے۔ مسٹر خان، یہ آپ کا مسئلہ نہیں، آپ صرف ایٹم بم بنانے کی سوچیے۔ بھٹو جذباتی لہجے میں بولے، پھر دریافت کیا کہ مگر ڈاکٹر خان، آپ ایٹم بم بنانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر خان نے بتایا کہ میں ری پروسیسنگ پلانٹ کی بجائے الٹرا سینٹریفیوج پلانٹ کے ذریعے یورینیم کی افزودگی کروں گا، اس سے ہم بہت جلد ایٹم بم بنا لیں گے۔ مگر یہ تو بہت مشکل کام ہے، بھٹو بولے۔
آپ جس ادارے میں کام کرتے ہیں وہاں 20 سال سے کام ہو رہا ہے اور سارے یورپ کا ذہن المیلو کے پلانٹ میں صرف ہو رہا ہے، ہزاروں روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ پاکستان جب غریب ملک اس نظام سے کیسے مستفیض ہو سکتا ہے؟ تو عبدالقدیر خان نے کہا میں مسلمان اور پاکستانی ہوں، مجھے اپنی صلاحیتوں پر یقین ہے، میرا آقا مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ تو جب ان کی یہ ملاقات ہو گئی تو اس ملاقات میں تقریباً یہ طے پا گیا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی یہ ذمہ داری بن گئی، ان کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی اور ذمہ داری سونپ کر کہہ دیا گیا کہ آپ آزاد ہیں، آپ اپنا کام کیجئے، آپ کو ہر قسم کے وسائل مہیا کرنے کی جو قوم ہے اور ملک ہے وہ کوشش کرے گا۔ تو جب یہ طے ہو گیا، یہ ان کی خدمت جو پاکستان کے لیے کرنے کے لیے تیار تھے، اس کی ابتدا تھی۔ تو اس کے بعد جب ان کی ملاقات ہو گئی وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو اور ڈاکٹر صاحب کی، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ آپ مسٹر منیر احمد خان سے مل لیں، چونکہ وزیر اعظم کو ان پہ بہت اعتماد تھا اور پاکستان اٹامک انرجی کے جو وہ انچارج تھے، اور منیر احمد کو کہا گیا کہ آپ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے کہنے کے مطابق چلنا ہے، یا جو وہ احکامات دیں تو ان کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پھر اٹامک انرجی کے مختلف شعبوں کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ ان میں کیا پیش رفت ہوئی اور کیا کام ہو چکا ہے یا کیا کام ہو رہا ہے۔ تو منصوبے کا معائنہ کرنے کے بعد 1975 میں جو آپ نے کیا تھا، تو آپ کو اس سے بے حد مایوسی ہوئی کہ منصوبے پر کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی تھی، کوئی بھی کام نہیں کیا گیا تھا، اور آپ نے سوچا کہ اس دوران دیکھیں کتنا وقت ضائع ہو چکا ہے، کتنا سرمایہ اٹامک انرجی کے نام سے ضائع کیا جا چکا ہے اور کام کی رفتار مایوس کن حالت میں ہے، اور جس کی جو اصل بڑی وجہ تھی وہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بتلائی تھی کہ منصوبے کا انچارج ایسے شخص کو بنایا گیا ہے جو کہ محض الیکٹریکل انجینئر تھا اور یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے انہیں کچھ بھی معلومات حاصل نہیں تھی۔ اس کے بعد وزیر اعظم سے ڈاکٹر صاحب کی دوبارہ ملاقات ہوئی اور دوبارہ ملاقات میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ڈاکٹر صاحب سے منصوبے کی کارکردگی کی رپورٹ طلب کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وزیر اعظم کو منصوبے کے بارے میں جو اصل صورتحال تھی اس کی رپورٹ دے دی، اور جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی توقعات کے بالکل خلاف تھی۔ اس منصوبے کی جو سب سے بڑی افسوسناک اور مایوس کن حالت تھی اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے وزیر اعظم کو آگاہ کیا اور بتلایا کہ بیوروکریسی کے عملے کے ساتھ مل کر یہ اپنے کارنامے پیش کرتے رہے ہیں اور حقیقت میں انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے وزیر اعظم کو صاف صاف اور واضح الفاظ میں یہ ساری باتیں بتلا دی تھیں، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس مایوس کن حالات کے تحت وزیر اعظم کو کہا کہ میں اب ہالینڈ جا رہا ہوں اور میں انشاءاللہ جلد ہی واپس آؤں گا۔ لیکن جب ڈاکٹر صاحب نے وزیر اعظم کو کہا کہ وہ دوبارہ ہالینڈ جا رہے ہیں تو وزیر اعظم نے ان سے کہا کہ اپنی روانگی کو کچھ دن کے لیے مؤخر کر دیں۔ تو وزیر اعظم نے کچھ دن بعد ان سے دوبارہ ملاقات کی اور دوبارہ ملاقات کر کے کہا کہ آپ نہ جائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اپنی بیوی، اپنی والدہ اور اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے آپ کو بتلا سکتا ہوں۔ تو مشورہ کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بتلایا کہ وہ ہالینڈ جانے کا ارادہ کینسل کر رہے ہیں، وہ ہالینڈ نہیں جا رہے۔ تو یہ بڑی جذباتی بات ہے۔ تو پھر اس وقت وزیر اعظم نے ڈیسک کے اوپر، میز کے اوپر اپنا ہاتھ مار کے کہا تھا میں اب ہندوؤں سے نمٹ لوں گا، ڈاکٹر صاحب بھی پورا عزم ہے، وہ ہالینڈ نہیں جا رہے تو اب میں ہندوؤں سے نمٹ کر ہی رہوں گا۔ اس کے بعد پھر باقاعدہ کام شروع کیا گیا اور کہوٹا میں ایک پلانٹ تیار کیا گیا جہاں پہ یورینیم کی افزودگی کرنی تھی۔ تو یہ پلانٹ بہت ہی رازداری کے ساتھ اور بہت ہی اہمیت کا حامل پلانٹ تھا، جس کی تیاری میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان مصروف ہو گئے اور ہمتن مصروف ہو گئے اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس کی پلانٹ کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ ایسے ہی انہوں نے بڑے بڑے انجینئرز کو ہائر کیا جو کہ تعمیرات کے کام میں مہارت رکھتے تھے، تو ان کو ہائر کر کے ان کی خدمات لے کر کہوٹا پلانٹ تیار کیا گیا۔ اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے جس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بہت سی خدمات ہیں، مختصراً صورت میں ان کا جائزہ لینا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ چودھری صاحب نے کہوٹا پلانٹ کی تیاری کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے، جن میں انہوں نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر کی محنت جو کہ انہوں نے اس پروجیکٹ پر کی، ان کا اندازہ ان کے ایک ساتھی کے بیان سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پروجیکٹ کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پورا دن کام کیا۔ اس نے سب سے پہلے منصوبے کو منظم کیا، بیرون ممالک سامان آلات درآمد کر کے مزید مقامی طور پر بنائے۔
یعنی باہر سے بھی حاصل کیے، باہر سے بھی درآمد کیے اور مزید مقامی طور پر بھی بنائے۔ جن اداروں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پروجیکٹ کی تکمیل میں بڑی مدد کی، ان میں درج ذیل بڑے اہم ادارے ہیں، جن میں پاکستان آرڈیننس فیکٹری، پاکستان مشین ٹول فیکٹری، ہیوی میکینیکل کمپلیکس، ہیوی ری بلڈ فیکٹری، پاکستان انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل سینٹر لاہور، 502 سینٹرل ورکشاپ، اور اس طرح چند دیگر سرکاری اداروں اور نیم سرکاری اداروں نے بھی تعاون کیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے دن رات محنت کر کے پلانٹ کو تیار کیا۔ تو جب یہ پلانٹ تیار ہو رہا تھا اور کچھ ہی عرصہ بعد یہ معلومات غیر ملکیوں کو بھی ہو گئی اور غیر ملکیوں نے کہوٹا کی تصاویر حاصل کر لی تھی اور کہوٹا کے مقاصد وغیرہ کے بارے میں انہوں نے معلومات حاصل کر لی تھی، واقفیت حاصل کر لی تھی، تو پھر دوسرے ممالک نے، مغربی ممالک نے بالخصوص اخبارات میں کہوٹا کے بارے میں پروپیگنڈا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ جی پاکستان بھی ایٹمی پاور بنانے لگا ہے اور پلانٹ تیار کر رہا ہے۔ اس طریقے سے پروپیگنڈا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے جو بین الاقوامی دباؤ تھا وہ پاکستان کے اوپر بڑھنے لگا، اور بالخصوص امریکہ نے جو پاکستان کے اوپر اپنا دباؤ تھا وہ بڑھانا شروع کر دیا اور پاکستان سے $40 ملین کی امداد صرف اس لیے روک لی تھی کہ CIA نے ان کو بتایا تھا کہ پاکستان الٹرا سینٹری فیوج پلانٹ تیار کر رہا ہے، تو اس وجہ سے امریکہ نے $40 ملین کی جو امداد پاکستان کو دیا کرتا تھا وہ روک لی تھی۔ اور ساتھ ہی امریکہ نے چونکہ اس وقت جنرل ضیاء الحق تھے، ان سے رابطہ کیا اور انہیں دھمکی دی کہ پاکستان کا جو پروگرام ہے وہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا پاکستان کو چاہیے کہ ایٹمی پروجیکٹ کا خیال جو ہے وہ ترک کر دے۔ لیکن صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے مصلحتاً امریکہ کو واضح کیا کہ پاکستان ایٹمی ہتھیار بنانے کی جانب قدم نہیں اٹھا رہا۔ تو اس طریقے سے عالمی دباؤ بھی پاکستان کے اوپر بڑھنے لگا جب یہ خبریں مشہور ہونے لگی کہ پاکستان ایٹمی ہتھیار تیار کرنے لگا ہے۔ اور ایسے ہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایٹم بم کے لیے جو سامان کی ضرورت ہوتی ہے اس کی فراہمی اپنے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر حاصل کرنے کی کوشش کی، چونکہ ہالینڈ میں اور جرمنی میں آپ اس طرح کی کمپنی میں کام کرتے رہے تھے، تو وہاں سے اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے خفیہ طریقے سے آپ نے ایٹم بم کے لیے جو آلات استعمال ہوتے ہیں، جو سامان استعمال ہوتا ہے، وہ پاکستان کے لیے درآمد کیا اور مختلف تعلقات کو استعمال کیا، مختلف اپنے کولیگ جو تھے ان کے ساتھ کام کرنے والے ان کے خدمات لیں اور کچھ پاکستانی جو لوگ وہاں پر کام کر رہے تھے ان کی خدمات لیں، تو اس طریقے سے ایٹم بم کے لیے درکار جو سامان تھا وہ انہوں نے پاکستان کو فراہم کیا۔ اس طریقے سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کو سراہتے ہوئے پاکستان نے 28 مئی 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے اور پوری دنیا کو یہ بتلا دیا کہ اب پاکستان بھی ایٹمی طاقت بن چکا ہے اور پاکستان نے ایٹمی طاقت حاصل کر لی ہے، لہٰذا بالخصوص دوسرے ممالک جہاں پر وہاں پر بالخصوص انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے لیول کا ہے، انڈیا کے برابر کے درجے کا ہے، کیونکہ انڈیا نے بھی پہلے حاصل کر لیا تھا اور پھر پاکستان نے بھی اب ایٹمی طاقت حاصل کر لی تھی۔ پاکستان بھی وہ واحد ملک ہے اسلامی جس کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے۔ اب یہ واحد ایٹمی طاقت اسلامی ممالک میں بننے میں کن کا اہم کردار ہے؟ یہ صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات ہیں، ان کی خدمات کی وجہ سے جو پاکستان ہے وہ ایٹمی طاقت بن سکا ہے، ورنہ ممکن ہے کہ اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات نہ ہوتی یا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے چنا نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ پاکستان ایٹمی پاور نہ بن سکتا۔ تو یہ ان کی خدمات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کی بہت سی خدمات ہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ اس چھوٹے سے سبق میں ان کی خدمات کو سمونا میرے بس سے باہر ہے، اس لیے مختصراً میں نے ان کی چند چیدہ خدمات کو جو ایٹمی طاقت کے حوالے سے انہوں نے سر انجام دی ہیں ان کو زیر بحث لانے کی کوشش کی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کا جائزہ اس سے متعلق مختلف سٹیٹمنٹ کے ساتھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ سوال پوچھے جاتے ہیں، جن میں ایک سادہ سا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کا جائزہ لیں اور ان کی خدمات پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے حوالے سے خدمات جو ہیں اس طریقے سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے،
اور پاکستان کے محسن کے طور پر بھی ان کے متعلق سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب وہ محسن پاکستان ہیں تو ان کی خدمات ہی پھر آئیں گی جن کا جائزہ ہم نے مختصراً سبق میں لیا ہے۔ آپ یہ عمران حسین چودھری صاحب کی کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ کو بالتفصیل جو ہے ڈاکٹر صاحب کی خدمات کے اوپر آپ تبصرہ کر سکیں گے، اور بالتفصیل آپ کو وہاں سے ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو اگلے سبق نمبر 28 میں انشاءاللہ ہم ڈاکٹر سمر مند مبارک کی خدمات اور ان کا تعارف وغیرہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ بھی پاکستانی سائنسدان ہیں، موجودہ زمانے کے سائنسدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ان کے حوالے سے ہم تفصیل دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔